سامعین گرامی کتاب کا نام نوٹ کریے، یہ آخری بات ہے، کتاب کا نام ہے سراج غم۔ کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے سراج غم کتاب میں ایک بیگم مستور تھی، میرے ساتھ میری جوان بیٹی رہتی تھی اور ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرے گھر میں ہر سال 1 سے 10 محرم تک زنانہ عشر محرم الحرام ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتی ہے کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں تھا، بالکل میں چھوڑو، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں تھا، میں تھی، میرے ساتھ میری بیٹی تھی، میری جوان بیٹی لنگر نیاز پکاتی تھی، میری جوان بیٹی فرش رضا بچھاتی تھی، مستورات کی مجلس ہوتی تھی۔ کہتی ہے میں ضعیفہ تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کر آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتی تھی اور میں دروازے پہ کھڑے ہو کے نیاز بھی تقسیم کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے ہمیشہ سے یہی چلتا آ رہا تھا۔ 1 سال ذوالحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی۔ وہ کہتی ہے اپنے گھر میں اکیلی تھی، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے ذوالحج کی آخری تاریخ تھی، میں گھر کی چھت پہ جا کے بیٹھ گئی اور آسمان کو دیکھ کے رونے لگی اور میں اپنے اندر ہی کہنے لگی کتنا اچھا ہوں اس بار محرم کا چاند نموداری نہ ہو۔ کیونکہ پہلے میری بیٹی میری مدد کرتی تھی، اب کون لنگر نیاز پکائے گا، کون فرش رضا بچھائے گا، کون انتظامات سنبھالے گا، کون آنے والوں کا شکریہ ادا کرے گا اور کون تقسیم کرے گا۔ کہتی ہے میں اپنے آپ میں بیٹھ کے رو رہی تھی اور حسنوں میں یہ کسٹمر کی بارگاہ میں مرضی بھی بیان کر رہی تھی۔ یہ اچانک میں نے دیکھا آسمان پہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا۔ وہ عورت کہتی ہے میں محرم کے چاند کو دیکھ کے رو بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی مظلوم کی آزاداری کیسے ہوگی۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کس وقت میرے کانوں نے سنا میرے دروازے پہ دردپڑوا ہو رہی تھی۔ کہتی ہے کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی، میرے دروازے پہ دردپڑوا ہوئی۔ کہتی ہے میں جلدی جلدی سیڑھیاں نیچے اتری اور میں دروازے کی طرف جا بھی رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی آدھی رات کے وقت میرے در پہ کون آ گیا، تو رو نہ رو تیری مرضی سے آج غم تکلیف کاظمہ میں روایت کرتی ہے مجھے موت آ جاتی، میں دروازہ نہ کھولتی، میں مر جاتی، میں اگلا منظر نہ دیکھتی۔ عجیب منظر تھا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا 3 بیویاں ہیں، سامنے ان کے ایک ضعیفہ ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی ہے، اس کے ساتھ ایک مستور ہے، اس کے دوسری جانب پہ ایک چھوٹی بچی ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا آدھی رات کے وقت تم میرے گھر کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے وہ چھوٹی 2 بیویاں چپ رہی، جس بیوی کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی اس نے آگے بڑھ کے کہا ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں عشر محرم الحرام کے لیے خاتونوں کی ضرورت ہے، تجھے مستورات کی انتظامات کے لیے ضرورت ہے، یہ میں ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی ہے، یہ میرے ساتھ میری پوتی ہے، یہ جو میری پوتی ہے یہ فرش رضا بچھائے گی، یہ جو میری بیٹی ہے وہ لنگر نیاز پکائے گی، اور میں بجاتے خود دروازے پہ بیٹھ کے آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی اور میں لنگر نیاز تقسیم بھی کروں گی۔ بابا بندہ لگتے ہی کچھ نہیں آتی، پھر حسین بات زیادہ جدگار چوہن نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت روایت کرتی ہے 9 دن 9 راتیں وہ تینوں مستورات میرے گھر میں ٹھہری، ان کا قیام میرے گھر میں تھا۔ 9 دن 9 راتیں پہلے سے اچھا فرش رضا بچھتا رہا، پہلے سے اچھا گریا ہوتا رہا، عزاداری ہوتی رہی، لنگر نیاز پکتا رہا، تقسیم ہوتا رہا، آنے والوں کا شکریہ ادا ہوتا رہا۔ کہتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی، 10 محرم کی رات تھی، میں اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اپنے گھر کے کونے سے اٹھ کے ان کے پاس آئی، میں نے تینوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا تم 9 راتیں میرے گھر رکی ہو، کل آخری دن ہے، میں تم سے شاید کل نہ پوچھ سکوں، مجھے آج صرف اتنا بتاؤ 9 دن کے کام کی اجرت کیا ہوگی؟ اور بندہ سر تلے کر لے جڑا بندہ ماتم نہیں کر سکتا۔ وہ عورت روایت کرتی ہے بڑی 2 بیویاں چپ رہی، چھوٹی 4 سال کی بچی آگے بڑھی، سر سے چادر اتار کے کہتی ہے اگر اجرت دینا چاہتی ہے تو صرف اتنا مانگتی ہوں مجھے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی اجازت دے دے، اور میں ابھی تک غریب کو کھول کے روئی نہیں ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے اس بچی نے جملے کہے میرے گھر میں ایک عجیب رقت طاری ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کتنی دیر گریہ ہوتا رہا مجھے نہیں یاد۔ وہ کہتی ہے میں گھر کے کونے میں ممبر چھوڑوں، میں گھر کے کونے میں
میں بیٹھ کے سارا گھر دیکھ رہی تھی، میں نے اچانک دیکھا تینوں بیویاں اٹھی، تینوں بیویاں اٹھ کے میرے گھر کے دروازے کو جا رہی تھی جیسے وہ کہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہو. کہتی ہے میں وہاں سے اٹھی، میں دوڑتی دوڑتی تینوں کے سامنے آئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا 9 دن 9 راتیں تم یہاں رکی ہو، 9 دن 9 راتیں تم نے میری بہت مدد کی ہے، تمہارا احسان ایسا ہے جو میں کبھی اتار نہیں سکتی، لیکن خدا کے لیے مجھے آج چھوڑ کے نہ جاؤ. ارے کل 10 محرم ہے، کل اصل رش ہونا ہے، کل اصل عزاداری ہونی ہے، کل اصل لنگر میں آج تقسیم ہونا ہے، ارے کل اصل فرش عذابی سانا ہے. 9 دن جو رکی ہو تو اب کہاں جاتی ہو؟ او بندہ علی دیے دھیاں دے کے شرمندہ ہو سی میں تو جڑا عشق قیامت خیز غلط ہائے تک نہیں کر. کہتی ہے مر جاتی میں سوال نہ کرتی اور مر جاتی جواب نہ سنتی. میں نے کہا شب عاشور ہے کہاں جاتی ہے؟ کل اصل تمہاری ضرورت ہے. وہ کہتی ہے چھوٹی دو بیویاں چپ رہی، جس ظریفہ کا ہاتھ پہلو پہ تھا وہ آگے بڑھی، اس نے آگے بڑھ کے کہا میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتی لیکن میری بڑی مجبوری ہے، کل 10 محرم ہے، میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے. جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے. ارے میں نے کربلا جانا ہے، میرے علی اکبر نے آزان دینی ہے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا کہاں کوفہ کہاں کربلا، فجر ہونے والی ہے جاؤ گی کیسے؟ کہتی ہے ضعیفہ چپ رہی، اس کی بیٹی آگے بڑھی، اس نے چادر اتاری، اس کا سر زخمی تھا، اس نے رو کے کہا تو گھبراتی کیوں ہے؟ جو شام سے آ جاتی ہے اور جو جنت و بقی سے آ جاتی ہے انہیں کربلا دور نہیں پڑتا. کہتی ہے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تمہیں حسین مظلوم کا واسطہ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہتی ہے چھوٹی دو چپ رہی. ضعیفہ نے آگے بڑھ کے کہا مجھے گلے سے لگا اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ